میٹرک کلاس کا سبق نمبر 29، جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں۔ جگر مراد آبادی صاحب کی غزل ہے یہ۔ جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا پورا نام علی سکندر اور جگر تخلص تھا۔ والد کا نام مولوی علی نظر تھا۔ مراد آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کو مغل بادشاہوں کے زمانے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے والد بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے، اس لیے شاعری کا ذوق و شوق والد ہی سے ملا۔ شروع میں والد سے اصلاح لیتے رہے، مگر بعد میں داغ دہلوی اور نسیم لکھنوی جیسے بڑے شاعروں کے باقاعدہ شاگرد بنے۔ جگر اردو زبان کے ایک اہم شاعر تھے۔ آپ کی زبان سادہ اور انداز بیان میں ایک نیا پن ہے۔ آپ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے۔ تصوف، اخلاق اور سیاسی شعور بلند درجے پر ہے۔ کلام نہایت پاکیزہ، شائستہ اور پر لطف ہے۔ داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ غزل دیکھ لیجئے۔ جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں، وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ پہلا شعر، جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر انسان کا کردار اچھا نہیں ہے تو وہ جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنا جان لے، جتنا عقل مند ہو جائے، وہ سب بیکار ہے اگر اس میں کردار کا اعلیٰ پن پیدا نہ کر سکے، یا اس کا کردار خراب ہو، اس کا کردار پاک نہ ہو، تو ایسا علم حاصل کرنا، ایسا جاننا، ایسی سمجھ بوجھ سب بیکار ہے۔ وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ اور نہ اب لوگوں میں پہلے جیسی محبت ہے اور نہ ہی پہلے جیسی دشمنی ہے۔ عداوت، دشمنی سے بھی مراد کہ جو پہلے لوگ دشمنی بھی کرتے تھے تو وہ بھی ایک معیار کے ساتھ کرتے تھے، چھپ کر وار نہیں کرتے تھے، دلوں میں بغض نہیں رکھتے تھے۔ نہ دشمنی کے وہ معیار رہے، دشمنی کو لوگ دشمنی کی طرح ہی نبھاتے تھے، دشمنی بھی نبھاتے تھے اور دوستی بھی، دشمنی کے بھی معیار تھے، دوستی کے بھی معیار تھے۔ اب نہ وہ محبت ہے نہ دشمنی ہے، زندگی میں کہیں بھی سچائی نہیں رہ گئی، دکھاوا ہی دکھاوا رہ گیا ہے۔ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ اور کتنے بھی سخت سے سخت دل جو ہوتے تھے وہ بھی جس حرارت، جس محبت سے پگھلتے تھے، اب دلوں میں وہ محبت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ اور آج جو انسان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، علم بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بس صرف ختم کیا ہو گیا ہے، آدمیت، یعنی کہ انسانیت جو ہے انسان کی صرف وہ مر گئی ہے، اس کے علاوہ سب حاصل کر لیا ہے اس نے۔ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ اور شاعروں کو بولا گیا ہے کہ اگر ایسے شعر بول رہے ہو کہ جس میں مشرقیت نہیں پائی جاتی، مشرقیت سے مراد جو مشرق کے
بنیادی چیزیں ہیں، معیار ہیں، قدریں ہیں، ثقافت ہے، اگر شعروں میں آپ اس کو ہی شامل نہیں کر رہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ پاکیزگی ختم ہو گئی، یہ آپ کی ثقافت ختم ہو گئی، یہاں کا آپ نے اس میں سے رہن سہن ہٹا دیا، جو یہاں کی خواتین کا معیار ہے، جو خواتین کے خاصیتیں ہیں وہ آپ نے ہٹا دی۔ اب کیا ہے؟ اب تو شاعری رہ گئی، وہ بھی کون سی؟ جو مغرب کی نقالی کر رہے ہو آپ، صرف مغرب کی نقالی ہے، شعروں میں اگر مشرقیت ہی نہیں۔ اس میں کوئی سا ایسا شعر یا لفظ؟ جی کون سی والی لائن ہے بھائی؟ یہ 5 میں نرم گداز بولتے ہیں، نرم ہونا، عادت، سیرت اور لوہا، آہن لوہا کہتے ہیں، اور یہاں سینہ آہن یعنی کہ سخت دل، پتھر دل، اس کی بات کی گئی ہے۔ اور ابھی انہوں نے یہی لفظ تو پوچھا تھا، آپ نے نہیں سنا؟ سیرت کو بولتے ہیں۔ اور بس اس